بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر حازن اور سورہ تغابن۔ پہلا سوال، تفسیر حازن کا پورا نام درج کریں۔ پورا نام ہے لباب التاویل فی معانی تنزیل۔ دوسرا سوال، تفسیر حازن کے مؤلف کا نام اور تاریخ وفات درج کریں۔ مؤلف ہیں علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی الشہیر بالحازن۔ ان کے نام مشہور ہیں امام خازن کے نام سے، لیکن نام ہے اصل علی بن محمد۔ المتوفا، اس کو متوفی نہیں پڑھتے بیٹا، کیا لفظ پڑھتے ہیں؟ المتوفا 745 ہجری۔ سوال نمبر 3، سورہ تغابن مکی ہے یا مدنی؟ اگر مکی ہے تو مدنی آیات کتنی ہیں؟ سورہ تغابن کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ 3 جو آیتیں ہیں نا وہ کہتے ہیں مکی ہیں، باقی ساری سورت مدنی ہیں۔ اب جو 3 آیتیں ہیں وہ کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، یہ یہاں سے لے کے 3 آیتیں جو ہیں یہ مکی ہیں، باقی پوری سورت مدنی ہے۔ سوال نمبر 4، سورہ تغابن کی کتنی آیات، کلمات اور کتنے حرف ہیں؟ اس کے بیٹا 18 آیتیں ہیں اور 241 اس میں کلمات ہیں اور 1070 اس میں حرف ہیں۔ سوال نمبر 5، پہلی آیت میں سے یہ سوال آیا ہے، دوسری آیت میں سے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا تم میں سے، پس تم میں سے کوئی کافر اور تم میں سے کوئی مومن ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ کی تفسیر کریں۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول آ گیا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو پیدا کیا مومن اور کافر، یعنی کچھ کو مومن پیدا کیا اور کچھ کو کافر پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں لے کے جائے گا، تو جیسے اس کو مومن اور کافر پیدا کیا ویسے ہی لے کے جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اہل ایک مخلوق پیدا کی اور وہ اپنے باپ کے صلبوں میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے لیے ایک مخلوق پیدا کی اس حال میں وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھی۔ تو یعنی ان اقوال کا کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کافر پیدا کرنا ہے وہ پہلے سے ہی اللہ کے علم میں کافر ہوتا ہے، تو دنیا میں وہ کافر پھر آ جاتا ہے، اور جس کو اللہ نے صاحب ایمان پیدا کرنا ہوتا ہے تو اللہ کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے دنیا میں جا کے ایمان کو پسند کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ پہلے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو مومن اور کافر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں پہلے سے ہی مطلب موجود ہوتے ہیں۔ اب کچھ علماء کرام نے اس کی طویل بھی کی ہے، تو اس میں ایک ابو سعید خدری کی طویل ہے، وہ کہتے ہیں کہ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ حَيَاتِهِ مُؤْمِنٌ فِي الْعَاقِبَةِ، کہ زندگی میں تو کافر تھا لیکن عاقبت میں وہ مومن ہوگا، اور تم میں سے کوئی اپنی زندگی میں تو مومن تھا لیکن اس کا جو عاقبت آخرت ہے نا، آخرت سے مراد آخری عمل ہے، کہ تم میں کوئی مومن اور کافر کا مطلب یہ کہ ایک بندہ ساری زندگی ایمان والا ہوتا ہے لیکن آخر پہ کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے جس سے وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ ایک بندہ ساری زندگی حالت کفر میں ہوتا ہے لیکن آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ ایک اس کی طویل حضرت ابو سعید خدری سے ہے۔ اور عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ تم میں سے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ بِاللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا، مومن بالکواکب، اور ستاروں پر ایمان لانے والا، یعنی کہ جو بندہ علم نجوم پہ اعتقاد رکھتا ہے۔ تو یہ بیٹا اس کے مختلف آگے اس کی تفسیریں ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلی آیت ہے، اللہ نے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہیں بنایا اور سونی شکل میں بنایا، تو فاحسن صورکم کی تفسیر کریں۔ تو بیٹا اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا انسان کو بنایا، انسان جیسا اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں بنایا۔
کیوں؟ انسان کی صورت سب سے زیادہ حسین اور اکمل ہے، اس لیے کہ اس کے اعضاء کے اندر اور قد کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک تناسب رکھا ہے وہ کسی اور جانور میں نہیں ہے۔ حسن کس چیز کا نام ہے؟ حسن چیز بیٹا کہتے ہیں کسی چیز کے اندر ایک نظم و ضبط اور ترتیب کا نام حسن ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز ہم ترتیب سے رکھیں وہ حسین ہو جائے گی، پیاری لگے گی، اور اگر اسی چیز کو ہم بغیر ترتیب کو رکھیں تو وہ چیز خوب بدسورت رکھتی ہے۔ ہمارے کمرے کے اندر چیزیں بکھری ہیں، کمرہ بدسورت رکھتا ہے، لیکن انہی چیزوں کو اسی کمرے میں اس طریقے سے رکھ دیں تو کمرہ خوبصورت رکھتا ہے۔ تو یہ حسن یہ ہے کہ ترتیب اور سلیقہ۔ تو جیسے نظم اعضاء کا تناسب انسان کا ہے تو ویسا کسی جانور میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گدھے کے کان بڑے بڑے لمبے ہوتے ہیں، ہے نا جی بات، اور کئی جانوروں کے جو دانت ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے بھینس ہے اس کی ناک ہوتی نہیں ہے، بالکل یہ ساتھ چپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بیٹا ان کی مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ تو لیکن انسان کا جو اعضاء ہے اور قد و قامت ہے، پھر جانوروں میں کچھ جانور رینگ کے چلتے ہیں اور کچھ 4 قدموں پہ، تو انسان 2 قدموں پہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا خوبصورتی ہے کہ نہ بھی انسان رینگتا ہے اور نہ 4 قدموں پہ بلکہ 2 قدموں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ حسن ہے۔ سوال نمبر 7، لفظ تغابن کس لفظ سے نکلا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں آیت آتی ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ تعالیٰ جس دن تمہیں جمع کرے گا وہ یوم تغابن ہوگا۔ تغابن غبن سے نکلا ہے، اور غبن کا معنی ہوتا ہے حصے سے محروم ہو جانا، اور مجازی طور پر یہ تجارت میں بولا جاتا ہے کہ جب کسی کی چیز بغیر قیمت کے لے لیں تو اس کو غبن کہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی چیز غبن کر لی ہے۔ تو اب یہ تو غبن کا معنی یہ ہو گیا کہ کسی کی چیز بغیر قیمت کے لے لینا، تو یہ غبن ہے۔ تو قیامت والے دن کو تغابن کیوں کہا گیا، غبن کا دن کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ بیٹا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی ہر کافر کے لیے ایک مقام رکھا تھا۔ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے جنت میں اس کے اندر ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے، لیکن وہ کفر کی وجہ سے اپنے اس مقام سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے اپنے مقام و مرتبہ سے محروم ہوگا، اس لیے قیامت کو یوم تغابن بھی کہتے ہیں۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کا بھی غبن ہوگا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت بڑا محل عطا کرنا تھا، لیکن اس کی اتنی نیکیاں نہیں تھیں تو وہ بڑے محل سے محروم ہو کے چھوٹے محل میں آ جائے گا۔ تو وہ اعلیٰ مرتبے سے جو محروم ہوا ہے نا، اس کو بھی غبن کہتے ہیں کہ اس سے یہ چیز غبن ہوگی، وہ اس چیز سے محروم ہو گیا۔ سوال نمبر 8 ہے، اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ڈرو۔ اب کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول بیان کریں۔ بیٹا اس کے شان نزول میں مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت حضرت ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ جب حضور ہجرت کر گئے تو ہم بھی ہجرت کریں، لیکن ان کی بیویوں اور بچوں نے انہیں جانے سے روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ تو بیوی اور بچوں کی محبت میں انہوں نے ہجرت نہ کی، اور جب بڑے عرصے بعد وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ حضور کے پاس رہ کے بہت بلند مرتبے پا چکے ہیں، پھر انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے، اور آج ہم نے وہ دین کی وہ سمجھ نہیں ہے جو ان لوگوں کو سمجھ ہے جو حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آگے تھے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو اس کی سزا دیں کہ ان کی وجہ سے ان کی محبت میں ہم اتنے بڑے شرف سے محروم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیوی اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو اس سے ڈرو۔
سوال نمبر 9 ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا کی تفسیر کریں. تعفو اور تصفحو کا یہ میں نے بیٹا کہ جن صحابہ نے اپنی بیویوں اور بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا تھا کہ ان کی وجہ سے ہم اجرت سے محروم نہیں رہے، ہم اجرت سے محروم ہو گئے ہیں اور ہم ثواب سے محروم ہو گئے ہیں، تو اب ہم ان کو سزا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو منع کیا، فرمایا نہیں کہ تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور اس میں ایک قول یہ ہے کہ یہ نازل ہوئی تھی اوف بن مالک اشجعی کے حوالے سے. اوف بن مالک اولاد والا تھا، وہ جب بھی کسی غزوے پہ جانے کا ارادہ کرتا، جنگ پہ، اس کے بچے روتے اور اس کا دل نرم پڑ جاتا اور وہ کہتے کہ تو ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو بچوں کے جب یہ بات کرتے تو وہ جنگ پہ نہ جاتا. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ تمہاری اولادوں میں سے تمہاری بیوی میں سے کوئی تمہارے دشمن ہے. مقصد یہ جو بیوی اور جو اولاد دین کی راہ میں رکاوٹ بنے وہ دشمن ہے. ہر بیوی یا ہر بچہ دشمن نہیں ہے، وہ بیوی اور وہ بچے دشمن ہیں جو دین کی راہ میں جو دین کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، اور جو رکاوٹ کا باعث نہیں بنتے وہ دشمن نہیں ہے. پھر بیٹا اس میں 10واں سوال ہے کہ سیاری اولاد فتنہ ہوتی ہے یا کچھ، تو اس کا جواب نہیں، ساری اولاد فتنہ نہیں ہوتی بلکہ کچھ اولاد فتنہ ہوتی ہے. وہ فتنہ ہوتی ہے جب انسان اولاد کی وجہ سے نیکی سے محروم ہو جائے. سوال نمبر 10 ہے قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا 11 نمبر ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا کرے گا. تو کہتے ہیں قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حلال مال سے صدقہ کرنا اور خوش دلی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، اس کو قرض حسنہ سے تعبیر کیے گئے. ویسے قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بندہ کسی تنگ دست کو قرضہ دے اور قرضہ واپس لینے میں اس پہ سختی نہ کرے بلکہ نرمی کرے، تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں.